امریکہ کا ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ، فردو، نطنز اور اصفہان متاثرہ تنصیبات میں شامل۔ امریکی صدر کے علاوہ ایرانی حکام کی جانب سے بھی حملوں کی تصدیق۔ ہمارے جنگی طیارے ایران کی حدود سے باہر آ چکے ہیں، اب دنیا میں امن کا وقت ہے۔ ایران کو جنگ ختم کر کے سنجیدہ مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کرنا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، جوہری تنصیبات محفوظ ہیں، ایران کے ایٹمی توانائی ادارے کا رد عمل۔ ٹرمپ کی ایران کو سخت وارننگ، جواب دیا تو پہلے سے کہیں زیادہ طاقت سے حملہ ہوگا۔ ایران پر امریکی حملے شاندار فوجی کامیابی تھے، تہران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دیں۔ ہمارا مقصد ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا ہے۔ ایران نے اب امن کا راستہ اختیار نہ کیا تو مزید اہداف نشانہ بنائیں گے۔ ایران میں اہداف مشکل تھے، مربوط حملوں سے بڑی کامیابی ملی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی ویژن پر امریکی قوم سے خطاب۔ امریکہ کا ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کے لیے یہ حملہ باعث تشویش ہے۔ ایران اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام آپشنز محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار۔ تنازع عالمی امن و سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے اور یہ قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جس سے عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ انتونیو گوتریس کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملہ، امریکی کانگریس کے ارکان صدر ٹرمپ پر برہم۔ حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر بمباری کا تباہ کن فیصلہ آئین اور کانگریس کے جنگی اختیارات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ نے جذبات میں آ کر ایک ایسی جنگ کا خطرہ مول لیا ہے جو ہمیں نسلوں تک الجھا سکتی ہے۔ امریکی ارکان کانگریس کا ایکس پر پیغام۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی استنبول میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود۔ دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران پر اسرائیل کی جارحیت تمام عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایران کی جغرافیائی خود مختاری اور حق کے دفاع کا مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ملاقات میں فریقین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی باعث تشویش، اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق۔ صہیونی حکومت کے اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسلامو فوبیا کی روک تھام کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا استنبول میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ مسلمانوں کا اتحاد ناگزیر، متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں۔ اسرائیلی اقدامات بے لگام، جارحانہ اور غیر قانونی ہیں۔ ہم امن کے داعی ہیں، خطے کو مزید تباہی اور خونریزی سے بچانا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے میں کردار ادا کرنے پر زور۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل OIC وزراء خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ سماجی شعبے کے تحفظ کے لیے حکومت کا ایک اور اہم منصوبہ۔ صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو نے بے نظیر ہنرمند پروگرام کا باضابطہ اجرا کیا۔ مستحق خاندانوں کو مالی امداد کے ساتھ ہنر بھی سکھایا جائے گا۔ محنت کش کا بیٹا ہنر سیکھ کر اپنے خاندان کی کفالت اور قوم کی خدمت کر سکتا ہے۔ IT، تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں معیاری تربیت دی جائے گی۔ پروگرام کے ذریعے جرمن اور چینی زبانیں بھی سکھائی جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری۔ آئندہ سال کے حج آپریشن کی تیاری کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وزارت مذہبی امور کو تیاری اور نجی حج اسکیم کو ریگولائز کرنے کی ہدایت۔ عازمین حج کی خدمت میں کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں ہوگی۔ سعودی عرب کی جانب سے جاری کردہ حج پالیسی سے لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ وزیر اعظم۔
غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، خوراک کی تلاش میں نکلنے والوں سمیت 26 فلسطینی شہید، گزشتہ 48 گھنٹے میں مزید 202 فلسطینی شہید، 1037 زخمی۔ خان یونس میں پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بھی حملے، گزشتہ 19 ماہ سے جاری صہیونی فورسز کی جارحیت میں 56,000 کے قریب فلسطینی شہید، 1,31,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ملک میں پری مونسون کا آغاز، اسلام آباد، راولپنڈی اور گردرواہ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، ملک کے بالائی اور میدانی علاقوں میں کل تک مزید بارشوں کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات میں 40 سے 60% زیادہ بارشیں متوقع۔